بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کی 6 کلاس کی بک ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ سبق نمبر 20 ہے جس کا نام ہے اچھے انسان۔ یہ ایک نظم ہے، اس میں ہم سوچے بتائیں کہ کوشچن مرکزی خیال اور خلاصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور یہ اثر صبحائی نے لکھی ہے۔ یہ نظم بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ یہ اس کے اندر بہت ہی اچھا ہمیں لیسن دیا گیا ہے۔ ایک انسان کی خواہش کی گئی ہے کہ ایسے لوگ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ شاعر نے اس نظم میں اپنے ملک کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگ عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ پورا ٹاپک ہے وہ کلیئر کریں گے، جس کا نام ہے اچھے انسان، مرکزی خیال، خلاصہ، الفاظ معنی اور ایکسرسائز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال، اس کے بعد ہم تشریح کریں گے۔ تو چلے دیکھتے ہیں سب سے پہلے خلاصہ۔ خلاصہ ہے، اس نظم میں اچھے انسان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ اچھے انسان دیانتدار، شریف اور محبت کے پیکر ہوتے ہیں۔ وہ سچے، پختہ کردار اور بہادری جیسی خصوصیت رکھتے ہیں۔ ان کی نگاہیں ہوس سے پاک ہوتی ہیں، انہیں منصب کا لالچ نہیں ہوتا، وہ سازش نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ انہیں جسم اور دولت سے محبت نہیں ہوتی، وہ وطن سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں سے دوستی اور محبت کرتے ہیں، اور اللہ ہی تعالیٰ کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ایسے لوگ، اچھے لوگ عطا کرے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ آگے مرکزی خیال ہے، اچھے لوگوں سے اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ نیک سیرت، دنیا میں نیک سیرت اور مضبوط کردار لوگوں کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں نیک، سچے اور ایماندار لوگ پیدا کریں۔ اب ان اشعار کی تشریح کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو بند ہے وہ ہے، دیانت، شرافت، محبت کے پیکر، صداقت، عظیمیت، شجاعت کے پیکر، الہی ہمیں ایسے انسان عطا کر۔ تو ان میں سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کی جو میننگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، پھر اس کے بعد اس جو بند ہے اس کی تشریح شیئر کریں گے۔ پہلا الفاظ ہے دیانت، جس کا معنی ہے امانت۔ دوسرا ہے پیکر، پیکر کا مطلب ہے سراپا۔ عظمیت کا مطلب ہے پختہ ارادہ۔ الہی، اے میرے محبوب۔ شرافت کا تشریف نفس کو، صداقت سچائی، شجاعت بہادری، عطا کرنا دینا۔ اس بند میں شاعر اچھے انسان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھے لوگ دیانتدار ہوتے ہیں، وہ کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھاتے، نہ ہی کسی کے مال میں خیانت کرتے ہیں۔ وہ لوگ شریف النفس ہوتے ہیں، کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے، ان لوگوں کے کردار سے محبت اور شفقت ٹپکتی ہے، اور وہ کسی کی راہ میں روڑے نہیں اٹکاتے اور نہ ہی کسی کا کام خراب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ سچ بولتے ہیں، پختہ ارادے اور کردار کے مالک ہوتے ہیں، ان کے عمل سے رواداری کا اظہار ہوتا ہے۔ سچ بولنے والا اور دیانتدار انسان ہی بہادر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مسلمان قوم کو ایسے لوگ ملے۔ اگر ہر شخص اچھا ہوگا تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ دوسرا بند ہے، نگاہیں نہ دھندلائیں دود ہوس سے، دلوں کے چمن پاک ہوں خار و خس سے، الہی ہمیں ایسے انسان عطا کر۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مشکل الفاظ ہے وہ ہے نگاہیں، جس کا مطلب ہے نظریں۔ اس کے بعد اگلا الفاظ ہے دود ہوس، جس کا مطلب ہے لالچ کی خواہش۔ پاک کا مطلب ہے صاف۔ دھندلائیں مدھم ہو جائیں۔ چمن کہتے ہیں باغ کو، خار و خس کہتے ہیں کانٹے اور کچرا۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اچھے انسانوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسے لوگ دے جو لالچی نہ ہوں، دولت کو دے کر اپنا دین اور ایمان خراب نہ کریں، ان کی آنکھوں کی روشنی لالچ کی وجہ سے دھندلی نہ ہو جائے، اگر انہیں کھرے اور کھوٹے میں فرق ہی محسوس نہ ہو، حلال و حرام کا تصور نہ مٹ جائے، ان خرابیوں سے لوگوں کے دل پاک ہو جائے۔ لالچ، ہوس اور بددیانتی اخلاقی بیماریاں ہیں۔ اے اللہ ہماری قوم میں ایسے لوگ پیدا کر جو لالچ سے پاک ہوں، ان کے دل ایمان سے روشن ہوں۔ اس کے بعد تیسرا بند ہے، نہ منصب کا لالچ، نہ سازش کا ڈر ہو، فقط تیری رحمت پہ جن کی نظر ہو، الہی ہمیں ایسے انسان عطا کر۔ سب سے پہلا الفاظ ہے منصب، جس کا مطلب ہے عہدہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ڈر، اس کا مطلب ہے خوف۔ رحمت کہتے ہیں مہربانی۔ سازش کا مطلب ہے خفیہ تدبیر، اور فقط کا مطلب ہے صرف۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اچھے انسانوں کو اعلیٰ عہدے کا لالچ نہ ہو، اس لیے وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے خلاف ناجائز منصوبہ بندی نہیں کرتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ دیانتداری سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وہ نیکی کر دریا میں ڈال کے فرمولی پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ نیکی کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انسانوں سے توقع رکھنا مایوسی میں مبتلا کرنا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ہمارے ملک میں
ایسے لوگ پیدا کر دے جو سازشی نہ ہوں، جو عہدے کے لالچ میں، سفارش اور رشوت میں مبتلا نہ ہوں۔ اے اللہ ہمارے ملک میں ایماندار، سچے اور پکے مسلمان پیدا کرنا تاکہ نیکی کا بول بالا ہو۔ اس کے بعد اگلا بند ہے، نہ تن کی محبت نہ دھن کی محبت، دلوں میں فقط ہو وطن کی محبت، الہی ہمیں ایسے انسان عطا کر۔ تن کا مطلب ہے جسم، وطن کہتے ہیں ملک کو، دھن کہتے ہیں دولت کو، اور محبت کا مطلب ہے پیار۔ اس بند میں شاعر اپنے اچھے انسان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھے لوگ اپنے جسم کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتے، یعنی خود غرضی نہیں کرتے، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو دولت سے زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا، وہ سونا چاندی جمع کرنے کی بجائے لوگوں پر خرچ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں صرف اپنے وطن کی محبت ہوتی ہے، وہ وطن کے وفادار ہوتے ہیں، وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اپنی ذاتی ضروریات کو ایک طرف رکھ کر وطن کے لیے کام کرتے ہیں، رشوت، سفارش اور بددیانتی سے ملک کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے اچھے اور سچے لوگ پیدا ہوں تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ اس کے بعد لاسٹ بند ہے، محمد کے دامن سے وابستگی ہو، خدا کے لیے دوستی دشمنی ہو، الہی ہمیں ایسے انسان عطا کر۔ مشکل الفاظ ہے۔ دوستی کا مطلب ہے پیار، وابستگی کا مطلب ہے جڑنا، تعلق، دشمنی کہتے ہیں نفرت کو۔ اس بند میں شاعر اچھے انسان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر اچھا آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور کھری محبت کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے انہیں کرنے سے گریز کرتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں سے محبت اور رابطہ رکھتا ہے اور اسی کے لیے لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو روشن کریں، کتاب و سنت پر عمل کریں، ملک سے برائی کا خاتمہ کریں اور نیکی کے کاموں کو فروغ دیں۔ اشعار کی تشریح کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم بڑھتے ہیں ایکسرسائز کی جانب، جس میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے پیکر کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے پیکر کا مطلب ہے مجسمہ یا کردار۔ دوسرا سوال ہے دودِ ہوس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب ہے دودِ ہوس سے مراد ہے زیادہ کی خواہش اور لالچ۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے شاعر نے کیسی دوستی اور دشمنی کی دعا کی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے شاعر نے اس دوستی اور دشمنی کی دعا کی ہے جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس دوستی اور دشمنی میں ذاتی مفاد نہ ہو۔ نیکسٹ ہے دھن کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ تو دھن کی محبت کا مطلب ہے دولت جمع کرنے کا شوق۔ اس نظم کے آخری شعر کی تشریح کریں تو اس کی تشریح ہے، اس نظم کے آخر میں شاعر دعا کر رہا ہے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ عطا کرے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں سے دشمنی اور دوستی رکھیں، دلوں کے چمن پاک اور ہاس سے۔ اس مصرعے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس مصرعے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ ہمارے دل برائی سے پاک ہوں، دل گناہ کی طرف مائل نہ ہوں، نیکی کے کاموں سے دلوں کو تسکین ملے۔ اس کے بعد آپ نے حساب کے لاحقے بنانے ہیں۔ حساب کے آپ کو دیے گئے ان پڑھ، ان جان، پھر با کا ہے با ادب، با تمیز، خوش کا خوش نویس، خوش خط، کم ظرف، کمزور، نا کا ہے ناپسند، نازیبا، دان گلدان، پائیدان، ناک خطرناک، غم ناک اور مند کا ہے ضرورت مند، غرض مند، وار کا لکھیں گے جانور اور نامور۔ اس کے بعد آپ کو اسکول چھوڑنے کی سرٹیفکیٹ کی درخواست لکھنی ہے، تو درخواست میں آپ اپنا نام لکھیں گے، اپنے اسکول کا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے یہ درخواست ہے، آپ نے باخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب لکھنا ہے اور اس کی جگہ اپنے اسکول کا نام لکھنا ہے، اور یہ درخواست آپ کے سامنے ہے، یہاں اپنے سیم ایز اٹ ہی لکھنی ہے، تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ یہاں وہ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کی ٹیچر نے آپ کو کروائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سوچیں اور بتائیں کہ کوشچن بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے آپ دعا میں زیادہ تر کیا مانگتے ہیں؟ میں دعا میں زیادہ تر سے تندرستی، امتحان کا اچھا رزلٹ اور کامیابی مانگتا ہوں۔ اچھے انسان میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ اچھے انسان میں سچا، امانت دار ہو، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے اور دوسروں کے کام آئے۔ ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی تمناؤں اور خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم بہترین انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم خدمت خلق اور ہمدردی کا رویہ اپنا کر بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ سارے کوشچن ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق نمبر 20 جس کا نام ہے اچھے انسان وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے میری خاص دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے جو امتحان آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بہت اچھے مارکس کے ساتھ پاس کرے، آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔